بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عربک اکیڈمی یوٹیوب چینل، اور آج ہم آپ کے پاس کچھ گھریلو یعنی پالتو جانور اور کچھ جو جنگلاتی جانور ہوتے ہیں، وحشی حیوانات، ان سے متعلق کچھ الفاظ لے کے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بقرہ بلکہ گائے کو کہتے ہیں، اور جو بیل ہوتا ہے اسے سور کہتے ہیں۔ بقر بھی ویسے بیل کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ جاموس بھینس ہوتی ہے۔ یہ لفظ ماز اور شات یہ دونوں ہوتا ہے بکرا۔ خروف کہتے ہیں دمبے کو، اور کبش کہتے ہیں مینڈے کو، اور یہ تین لفظ ہیں ذعن، نعجہ، اور اس کے ساتھ آپ یوں ایک اور غنم بھی لگا سکتے ہیں، بلکہ ذعن کے ساتھ غنم یہاں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ دونوں بھیڑ ہوتے ہیں۔ اور ناجہ جو ہے بھیڑ مادہ، اس سے ولی ناجتم واحدہ قرآن میں ہے، من الضأن اثنین و من الماز اثنین۔ ضأن آ جائیں اس طرف یعنی کہ بھیڑ ہوتی ہے، ماز کی طرف آئیں تو وہ بکرے کی طرف، بکری وغیرہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ناجہ بھیڑ کا جو مادہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرس اور حصان گھوڑے کو کہتے ہیں، بغل خچر کو کہتے ہیں، حمار گدھا ہوتا ہے، اور اتان جو ہے وہ گدھی ہوتی ہے۔ جمل، بعیر، ابل یہ سب استعمال ہوتے ہیں اونٹ کے لیے۔ ناقہ اونٹنی ہوتی ہے، کلب کتا ہو گیا، کلبہ کتی ہوگی، اور جرون جو ہے اس کا چونکہ استعمال ہے تو جرون کتے کا بچہ۔ بلی کے لیے القط، ہر یا القطہ یہ استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ ہرہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہر بھی کہہ سکتے ہیں، القط، القطہ یہ سارے الفاظ بلی کے لیے۔ الفیل آپ سمجھتے ہیں جو ہاتھی ہے، اور یہ لفظ ہے جی جرز۔ جرز جو ہے یہ نر چوہا ہوتا ہے، جرز۔ اور فارہ جو ہے یہ چوہیا جو مادہ ہوتی ہے اسے فارہ کہتے ہیں۔ الفہد آپ سمجھتے ہیں چیتا ہوتا ہے، اور حمار الضرب، حمار الضرب یہ لفظ ہے اس کا، اور یہ استعمال ہوتا ہے زیبرے کے لیے۔ زیبرا جو ہوتا ہے حمار الضرب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، حمار الضرب۔ حمار الوحش بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جنگلی جو گدھا ہوتا ہے اسے حمار الوحش کہہ دیتے ہیں۔ الاسد آپ اس میں دوسرے سسٹم میں آ جائیں تو شیر کو کہا جاتا ہے، اور لبوہ جو ہے نا یہ شیرنی ہوتی ہے، شیرنی لبوہ ہوتی ہے۔ اور غزال بہت زیادہ، غزال یعنی ہرن کو کہتے ہیں، اس کی مؤنث غزالہ ہو جائے گی، غزال سے غزالہ۔ اور جس طریقے سے فہد چیتے کو کہتے ہیں تو جو اس کا مادہ ہوتا ہے اسے نمرہ کہہ دیتے ہیں، نمیرہ چیتا مادہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ آئے جائیں جی، ایک لفظ رہ گیا ویسے، الذئب بھیڑیے کو کہتے ہیں، بہرحال آپ یاد رکھ لیں۔ الارنب جو ہے یہ خرگوش ہو گیا، اور الثعلب یہ لومڑی ہو گئی، اور ابن آوا جو ہے یہ گیدڑ کو کہتے ہیں، اور دب یہ ریچھ ہوتا ہے، ریچھنی دبہ ہوتی ہے، دبہ ریچھنی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جی، ریچھنی کے بعد ریچھ اور ریچھنی، الزبو جو ہے، زبو جو کہا جاتا ہے وہ بجو کو کہتے ہیں، زبو، بجو جو ہوتا ہے اسے زبو کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک لفظ ہے الہب، الہب بارہ سنگا، الہب بارہ سنگا۔ اور یہاں پہ ایک اور لفظ استعمال ہو رہا ہے جی، اس کو آپ کہتے ہیں یربو۔ یربو ایک گلیری ہوتی ہے، یعنی چوہے کی مانند ایک جانور ہے، گلیری اسے کہتے ہیں یربو۔ اور القرد آپ سمجھتے ہیں بندر کو کہا جاتا ہے۔ اور ابن العرس، اور ابن العرس جو ہے یہ نیولا ہوتا ہے، ابن العرس نیولا۔ الضب گو کو کہتے ہیں، الضب حدیث میں بہت استعمال ہے یہ لفظ، یہ ان میں اکثر الفاظ قرآن میں حدیث میں آتے ہیں۔ ضب جو ہے یہ گو ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ آ جائیں جی، نیچے ہے حربا، یہ گرگٹ ہوتا ہے، حربا۔ اور تمساح مگرمچھ کو کہتے ہیں۔ سلحفات یہ کچھوا ہوتا ہے، سلحفات کچھوے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلحفات۔ اچھا جی، اور آپ آ جائیں جی،
असबो मुतलक अलल इतलाक जो दरिंदा होता है उसे असबो कहा जाता है। अच्छा जी, ये नीचे आप आ जाएं तो सामो अबरस। सामो अबरस जो कहलाता है ये बड़ा गरगट होता है। सामो अबरस एक तो यरबू हो गया, एक बड़ा गरगट जो है वो, यरबू तो वैसे गलेरी है लेकिन बड़ा गरगट उसके लिए सामो अबरस इस्तेमाल होता है। अल महर जो है वो घोड़े के बच्चे को कह देते हैं आप। बच्चों में से भी चंद चलो अल्फाज हैं। अल इजल, और ये गाय का जो बिछड़ा होता है इजल होता है। और अगर आजला, बिछड़ी जो होती है उसे आजला कहते हैं, आजला बिछड़ी। अच्छा जी, उसके साथ साथ आप आ जाएं तो यहाँ पे ये आखिरी लफ्ज़ है जी, अल्फसील। अल्फसील जो है वो ऊँटनी के बच्चे को कहा जाता है। तो कोशिश की है जी यहाँ पे इन्हीं जानवरों से मुताल्लिक़ बातचीत हो जाए, फिर इंशाअल्लाह हम जो समुद्री जानवर हैं वो भी, परिंदे हो गए वो भी, और उसके बाद जो हशरात हैं वो भी सारे इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले असबाक में हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सबक जो असबाक चल रहे हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर।